محترم حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غزوہ احد کے حوالے سے اسلامی دنیا کی دوسری بڑی جنگ احد کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور جان عالم علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام کے حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کے انداز کو ہم نے شروع کیا تھا، اور بات چونکہ ابتدا تھی اور کچھ میں نے پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اور کچھ گزشتہ سے پیوستہ کو باتیں کرتے ہیں تاکہ بات ہماری جو ہے وہ سمجھ بھی آ جائے اور آئندہ ہماری بات کا تسلسل بھی قائم رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک میں ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اسلام کی پہلی جنگ بدر، جس میں 313 جانثار صحابہ تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ ادھر تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے۔ یہاں صرف 6 تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، لیکن وہ کسی نے بڑا خوب جملہ کہا تھا کہ تیروں پر تلواروں پر نہ بھالے پر تھا، تیروں پر تلواروں پر نہ بھالے پر تھا، بھروسہ فقط انہیں کالی چادر والے پر تھا۔ صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا وہ اس لیے بھی جوان تھا کہ ادھر باطل ہے اور ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ 313، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہزاروں میں سے 313 تھے صبر و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے۔ آج وہی داستان دہرائی جا رہی ہے۔ جنگ احد ہے، سرزمین مدینہ ہے، وہاں 313 کے مقابلے میں 1000 تھا، یہاں 1000 کے مقابلے میں 3000 ہے۔ مشرکین کی تعداد 3000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے، اور پھر وقت گزرنے پر بھی اس 1000 میں سے بھی 700 رہ گئے، چونکہ 300 منافقین تھے جن کے اندر خبث بھرا ہوا تھا، جن کے اندر منافقت بھری ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے وقت آنے پر اسے آشکار فرمایا، اور یہ بدبخت یہ کہتے ہوئے کہ ہماری بات چونکہ نہ مانی گئی لہٰذا ہم اس جنگ میں نہیں آئیں گے، لیکن ادھر حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو مالک کے نوکر ہوتے ہیں، بھلا نوکروں کی کیا مجال کہ وہ مالک کے سامنے بولیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم اپنے گھوڑے ابھی دریاؤں میں ڈالتے ہیں۔ مالکوں کے سامنے نوکروں کی کیا مجال، ہم کون ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہنے والے۔ اور مجھے یہاں ایک بات یاد آئی اور پھر ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ عید کا دن ہے، جان عالم علیہ السلام خطبہ عید فرما رہے ہیں، عید کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمع غفیر ہے صحابہ کا۔ پوچھا جا رہا ہے، فرمایا بتائیے آج کون سا دن ہے، بتائیے آج کون سا دن ہے۔ ہم ہوتے تو بہت پڑھتے بھائی عید کا دن ہے، یہ تو اپنے پر آئے، سب کو پتہ عید کا دن ہے، لیکن یہ جو ہے وہ نوکروں کی داستان ہے، یہ مالک کے سامنے کیا بولیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور ادھر رسول بہتر جانتا ہے۔ بات تو سادی سی تھی، یا رسول اللہ آج تو جو ہے وہ عید کا دن ہے، لیکن فرمایا کہ مالکوں کے سامنے نوکروں کی کیا مجال کہ وہ بولیں یا اپنی رائے پیش کریں۔ عرض کی اللہ اور رسول بہتر جانتے نے۔ سرکار فرمائے صحابہ جانتے تو تھے عید کا دن ہے، یا رسول اللہ واللہ جانتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم جانتے تھے، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار اس دن کو تبدیل کرنا چاہتے ہوں اور ہم عید کا دن کہہ دیں۔ یا رسول اللہ وہی ہوئے گا جو تسی کہو گے، بات وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے گی۔ یہ محبت کی داستان تھی۔ 700 مجاہدین نے سرزمین مدینہ سے احد کی طرف سفر شروع کیا، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ 4-4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میدان احد کا۔ اور پھر میں پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی عرض کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کا جذبہ بڑا دیدنی تھا۔ ہم نے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جو کفر و شرک کے اندر تھے۔ ماں مومنہ تھی اور ماں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا کدے مہربانی کر دے تو میرے پتر کو اسلام دی دولت عطا کر دے۔ ماں کا دل کرتا
اللہ نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا. اب مالک بن سنان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ صف اول کے صحابہ ہیں. یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے, باپ بعد میں مسلمان ہو رہا ہے, لیکن جب مسلمان ہوا تو پھر سنیے ذرا, جہاں سے بات ہم نے روکی تھی وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں. مالک بن سنان وہ صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگ احد کے اندر سامنے کے جو ہے وہ دندان مبارک کے قریب, یہاں ناک مبارک کے اور مونچھوں مبارک کے قریب, چونکہ سر پہ جو خود پہنا تھا, لوہے کی ٹوپی پہنی تھی, اس کی کڑیاں اندر چلی گئی تھی, کسی ظالم نے پتھر مارا تھا. تو اس جو ہے وہ کڑی کو نکالتے ہوئے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کڑی کو نکالا, آپ نے عرض کیا رسول اگر آپ فرمائیں تو میں کڑی کو نکال لوں. فرمایا نکال لیجئے. انہوں نے نکالا, ان کے سامنے کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے, کڑی نکل گئی. جب کڑی نکل گئی تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس سے خون جو ہے وہ شروع ہوا. قربان جائے مالک بن سنان پر, آپ نے اپنا منہ سرکار کے چہرے پر رکھ لیا, خون کو پینا شروع کر دیا, خون کو پینا شروع کر دیا. یہاں ڈاکٹر کسی طبیب سے پوچھیں گے تو کہے گا جناب اگر کسی کا تھوک یا کسی کی جو ہے وہ جسم سے نکلنے والا خون وہ سراسر جو ہے وہ بیماری ہوتا ہے, جراثیموں کا جو ہے وہ منبع ہوتا ہے, لیکن یہ انداز الگ تھا. چشمے فلک دیکھ رہی ہے, مالک بن سنان خون پی رہے ہیں. جب خون ختم ہوا تو حضرت مالک بن سنان کو سرکار نے فرمایا مالک یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنگ کا میدان لگ چکا ہے, بچنا کوئی نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کا خون پی کے جاؤں. سرکار اسے بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا والوں سنو, میرے صحابہ سنو, جو کوئی جنتی دنیا کے اندر چلتے پھرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے مالک بن سنان کو دیکھے. مالک بن سنان کے جسم کے اندر میرا خون چلا گیا. اب خود اندازہ لائیے, یہاں تھوڑا سا رک کر میں پیچھے آنا چاہتا ہوں. جس کے جسم کے اندر خون کے چند قطرے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے چند قطرے چلے جائیں تو سرکار فرمائیں کہ اللہ نے دوزخ کی آگ حرام فرما دی ہے. بتائیے اس حسن و حسین کا کیا عالم ہوگا جس نے میرے محبوب کے کندھوں کو پکڑ کر جوانی جو ہے وہ اختیار کی ہوگی. جو میرے محبوب کا خون ہے, تبھی تو بریلی کی تاجدار بول پڑے, فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کون؟ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. یہاں میں جو ہے وہ احد کی داستان بعد میں سناتا ہوں, یہاں رک کر کے حضرت مالک بن سنان کی بات پوری کر لیں. اور میں نے کافی اس پر سرچ بھی کی ہے, چونکہ بہت ساری کتابوں کے نام میرے سامنے آئے ہیں تو پھر میں مجبور ہوا ہوں بیان کرنے کے لیے, چونکہ ہمارا کام مالکوں کی ڈیوٹی دینا ہے. انہوں نے جو ہے وہ فرمایا ہے, لکھا ہے. یہ مالک بن سنان جو تھے نا, ان کی والدہ, جیسا میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ مشرک تھی. ماں نے دعاؤں کے بعد جو ہے وہ لیا, اب ماں بڑھیا ہو چکی ہے, ماں بوڑھی ہو چکی ہے. مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے, جس کے بارے میں سرکار نے بشارت عطا فرمائی. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپس آئے. ابھی داستان ہم عرض کریں گے, لیکن یہ درمیان میں ایک بات بتانا ضروری تھی. سرکار واپس آ رہے ہیں تو مالک بن سنان کی جو والدہ ہیں یہ مدینہ طیبہ کے باہر کھڑی ہیں, اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دی, حضور یہ فرمائیں آپ کو دیکھ لیا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں تو میرے پتر دا کی بنے آئے. اب جب کہا نا مالک بن سنان کا کیا بنا ہے, تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکل گیا. فرمایا کہ مالک بن سنان کی والدہ پیچھے ابو بکر آ رہا ہے, ابو بکر سے پوچھ لیجئے گا. اور یاد رکھیے ابو بکر وہ صحابی ہے تاجدار صداقت, عتیق و اطہر. ایک ہوتا ہے سچ بولنے والا اور ایک ہوتا ہے صدیق. صدیق کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو, اور اگر اس کی زبان سے جو جملہ نکل جائے, جھوٹ تو کجا, جو جملہ نکل جائے, فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جس کے جملے کو اللہ بھی پورا فرما دیتا ہے. پیچھے صدیق آ رہا ہے, صدیق سے پوچھئے گا. اتنے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پوچھا والدہ نے, فرمایا بتاؤ میرے مالک بن سنان کا کیا حال ہے؟ فرمایا ابو بکر آ رہا ہے. پیچھے حضرت مولا مشکل کشا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء آپ فرماتے ہیں, فرمایا کہ
पूछने वाली क्या पूछ रही हो? मालिक का पूछ रहे हो। फरमाया पीछे अबू बकर आ रहा है। इतने में ताजदार सदाकत अतीक व अतर सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो है वो तशरीफ़ लाए तो वालिदा उसी तरह खड़ी थी। कहा बताइए मेरे बेटे मालिक बिन सिनान का क्या हाल है? सरकार फरमा के गए अबू बकर। अब अबू बकर को मालूम था कि हज़रत मालिक बिन सिनान की शहादत हो चुकी है, तो आपके दिल के अंदर फौरन आया अगर शहादत का कहता हूँ तो माँ है, दिल की मामता हो सकता है टूट जाए और माँ जो है वो सदमे से मर जाए। हज़रत मालिक बिन सिनान की वालिदा के सामने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से एक जुमला जारी हुआ, फरमाया कि वालिदा सब्र करो, तुम्हारा बेटा अभी आ रहा। साहिब शिफा सुदूर ने लिखा, हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिशकात की शरह मिरतुल मनाजी के अंदर लिखा, आप फरमाते हैं कि हज़रत मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जो सैयदना सिद्दीक अकबर के इस जुमले पर सहाबा कहते हैं हम मस्जिद नबी के अंदर हाजिर हुए, उधर देखा तो हज़रत मालिक बिन सिनान को वालिदा लेकर आ रही हैं, सरकार की बारगाह में पहुँचे। या रसूलल्लाह ये मंजर बड़ा अजीब सा है, बताइए तो क्या हुआ? मेरे महबूब फरमाते अल्लाह ने मेरे सिद्दीक की ज़ुबान को सच कर दिया है। फरमाया इस शहीद को जो पहले ही जिंदा था फिर जिंदगी अता फरमा दी है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के क्या कहने, उहद लग चुका है जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ सहाबा ने जान सारी पेश करने के जो है वो हद कर दी, और मैं किस किस की दास्तान को छेड़ूँ। ग़ज़वा उहद है, जान आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज है, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा फरमाते हैं हज़रत अबू दुजाना वो सहाबी थे जब ये अपने माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर सुर्ख पट्टी बांध लेते, फिर हमें पता चल जाता भाई हुन खैर कोई नहीं, खैर नहीं है। अब फरमाया इनका एक अंदाज था, ये सुर्ख पट्टी बांध लेते और नारे तकबीर बुलंद करते हुए मैदान के अंदर चले जाते। फरमाया कि हमने देखा जाने आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार लहराई। फरमाया मेरे सहाबा बताओ कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे? हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे हुए, या रसूलल्लाह तुम्हारी तलवार और इसका हक क्या है? तो पंजाबी के अंदर कही थे। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला जो पूछा ना तो सरकार ने फरमाया कि हक ये है, ये चलती रवे कटती रवे हत्ता कि विंगी हो जाए, टेढ़ी हो जाए। फरमाया इसका हक ये है कि इसका हक अदा किया जाए, इससे जालिम पर चलाया जाए। हज़रत सैयदना अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये सुना, या रसूल अच्छा आपकी तलवार का हक ये है कि ये चलती रहे टेढ़ी हो जाए, तो फिर हुजूर मेहरबानी फरमाएं अपने दस्ते शफ़क़त से ये तलवार मुझे अता फरमाएं। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने तलवार पकड़ी और तलवार पकड़ करके आपने जो है वो सुर्ख पट्टी बांधी। फरमाते हैं साहबा जब सुर्ख पट्टी बांधी ना तो असी क्या भाई खैर कोई नहीं। अब वही मंजर पेश होने लगा है, हज़रत अबू दुजाना सुर्ख पट्टी बांध लिए, हाथ में तलवार है और जो है वो इस अंदाज से चल रहे हैं जिस तरह जो है वो मुतकब्बिराना चाल होती है, गुरूर वाली चाल। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये अबू दुजाना को क्या हुआ, ज़रा देखिए तो सही ये कैसा चल रहा है, रब को चलना ये नापसंद है। मेरे महबूब मुस्कुराए फरमाए बेशक रब को ऐसा चलना नापसंद है, लेकिन आज अबू दुजाना को देख कर मेरा रब भी खुश हो रहा है, रब इसे पसंद फरमा रहा है। कौन? अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप जो है वो मैदान कारज़ार के अंदर पहुँचे और हज़रत काब बिन मालिक हुजूर के एक और सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने देखा सामने कुफार में से एक बदबख्त था जो सर से लेकर पाँव तक जो है वो लोहे के अंदर लैस हुआ था, लोहे के अंदर जो है वो पूरी तरह जकड़ा हुआ था, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। वो एक जुमला जो है वो कह रहा था, वो हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, उसने तलवार पकड़ के कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं मुसलमानों के अंदर घुस जाऊं और मुसलमानों को गाजर अंगुली की तरह काटता जाऊं। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते जब मैंने ये जुमले सुने ना तो मैं तड़प गया। मैंने कहा बदबख्त तू कौन होता है मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटने वाला? कहते इतने में मैंने पीछे से देखा हज़रत अबू दुजाना आ गए सुर्ख पट्टी बांधी हुई, जैसा मैं बयान कर चुका हूँ। साहबा फरमाते जब ये सुर्ख पट्टी बांध लेते भैया अब खैर कोई नहीं। इन्होंने जो है वो नारे तकबीर बुलंद किया और नारे तकबीर बुलंद करते हुए फरमाते हो बदबख्त तू क्या कहता है कि मैं मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटूंगा, आप मुसलमानों का मुकाबला कर। हज़रत अबू दुजाना ने तलवार उठाई और नारे तकबीर बुलंद करते हुए उसके सर के करीब से मारी, फरमाया कंधे को काटती हुई, उसके पेट को काटती हुई, लोहे की उस ज़िरा को काटती हुई उसके कोले की हड्डी के करीब से आकर लगी। और हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं हैरान हो रहा था, मैं जब करीब हुआ तो इधर हज़रत अबू दुजाना मुस्कुरा रहे थे। फरमाया काब 10, फिर अल्लाह ने कैद मदद फरमाई।
یہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ جذبہ تھا۔ احد کا میدان ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اور یہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہی احد کا میدان ہے۔ ذرا تصور کی دنیا میں اخلاقی اعتبار سے ہم بہت بڑے لوگ ہیں، یہ ہم نے اپنی قدر خود کھو دی ہے، ورنہ ہم بہت بڑے لوگ تھے، ہمارے وارث بڑے لوگ تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت آئی، یہی تلوار سرکار کی اٹھائی ہوئی ہے، پوری تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے پھر آپ نے زمین پر رکھ دی، اور اس نے جو ہے وہ آپ کو نیزہ بھی مارا، زخمی بھی ہو گئے۔ کسی نے کہہ دیا ابو دجانہ عورت سامنے آ گئی تھی، بس آپ نے تلوار اٹھانی تھی، سر اٹھا ہونا تھا، تو مارا کیوں نہیں ہے؟ ذرا سنیے اخلاقی بلندی کس اعتبار کی تھی۔ فرمایا کہ دل تے ایسی کہ میں جناب والا وڈ کے رکھ دیاں، تلوار اٹھائی اس لیے تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا لوگ کیا کہیں گے کہ سرکار کی تلوار پر داغ لگایا ہے کہ عورت کو مارا ہے۔ فرمایا نہیں، اس تلوار سے میں کسی جو ہے وہ ظالم کو ماروں گا، سرکار کی تلوار کسی عورت پر نہیں چلے گی۔ کتنی بلندی کے یہ لوگ تھے، کتنا اخلاق بلند تھا۔ فرمایا اٹھائی تو اس لیے تھی کہ مار کے جو ہے وہ دو ٹکڑوں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دوں، اور پھر مارا اس لیے نہیں کہ میری محبوب کی تلوار کہیں داغدار نہ ہو جائے۔ آگے چلی حضرت مولا مشکل کشا تاجدار حلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاقی بلندی کا حال دیکھیے۔ ایک جو ہے وہ ظالم کے سینے کے اوپر بیٹھے ہیں، تلوار چلانا چاہتے ہیں، اچانک اس کا جو ہے وہ سطر کھل گیا، اس کا جو ہے وہ پردہ کھل گیا۔ جب پردہ کھلا تو آپ نے تلوار پھینک دی، سائڈ پر ہو گئے۔ کسی نے کہہ دیا علی مارنا تھا، آخری وقت تھا، مار دیتے، چھوڑا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کا پردہ کھل گیا تھا تے علی نگیا نال تے نہیں لڑتا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ علی اس سے جو ہے وہ وار کر رہا تھا جس کو خود اپنا ہوش نہیں تھا۔ فرمایا جلدی کر اپنا صدر ڈھانک لے، اور اگر ڈھپ گیا ہے تو پھر میرے ساتھ مقابلہ کر۔ وہ اٹھا اور قدموں کو پکڑ لیا، فرمایا سونے کلمہ پڑھا کے غلام بنا دے۔ یہ اخلاقی بلندی کا اعتبار تھا۔ غزوہ احد کا میدان ہے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور حضور کے مبارک چچا بھی ہیں، اور رشتے کے اندر رضائی بھائی بھی ہیں۔ نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ فرماتے ہیں انہوں نے احد والے دن شتر مرغ کی کلغی، یہ جو اوپر جو ہے وہ اس کا پر ہوتا ہے کلگی، وہ آپ نے اپنی دستار کے اندر لگائی ہوئی تھی، اور آپ کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ فرماتے انا اسد اللہ و اسد رسولی، فرمایا سنو دنیا والوں میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ کسی صحابی نے سرکار کو خبر دی، فرمایا دیکھیے تو صحیح، حضرت امیر حمزہ یہ کہہ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم میرے محبوب فرماتے ہیں امیر حمزہ سچ کہتا ہے، میں نے ابھی آسمان پہ سر اٹھایا ہے، ساتویں آسمان پہ لکھا ہوا ہے امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر۔ فرمایا کہ یہ چال شتر مرغ کی کلگی لگائے ہوئے، دو تلواریں لگائے ہوئے، پھر اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، آؤ مقابلہ کرنے کے لیے آؤ، کسی کے اندر ہمت ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ کسی قریشی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو للکارا، فرمایا آؤ مقابلہ کرنے کے لیے۔ سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا، تو اس مشرک نے آگے سے کہا، اس نے کہا نا نا نا، میرا مقابلہ کسی اور سے نہ کروائیے، اگر کروانا ہے تو اپنے خاندان کے کسی افراد میں سے کروائیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں علی اور امیر حمزہ کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا جاؤ، دنیا میں سب سے بہتر انسان میں محمد مصطفیٰ ہوں، اور سب سے بہتر خاندان میرا خاندان بنو ہاشم ہے، جاؤ اور ظالم کو بتا کے آؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور آپ نے جو ہے وہ ایک ہی وار کے اندر سر تن سے جدا کر دیا، اور بتا دیا کہ بنو ہاشم وہ خاندان ہے جو جرت بھی رکھتا ہے، بہادری بھی رکھتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر میں اس تذکرے کو یہاں مکمل کرتے ہوئے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، انتہا درجے کا پیار تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں، آپ کی زرہ پیٹ کے قریب سے ایک جگہ سے کھلی ہوئی تھی، اس نے جو ہے وہ پتھر اٹھا کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ نیزہ مارا جو سیدھا آپ کے پیٹ مبارک پر لگا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نے اکیلے 30 جو ہے وہ کافروں کو واصل جہنم فرمایا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر کی داستان ہے، ابھی ہم احد کو جو ہے وہ بدر کے اندر 30 جو ہے وہ کافروں کو واصل جہنم کیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں۔ صحابہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی جو ہے وہ غم کے اندر ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج یہ داستان بہت زیادہ غمگین تھی، سرکار بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ پریشان ہوئے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو حضرت سیدہ صفیہ 2 چادریں لائی،
اور جب چادریں لے کر آئی تو ایک اور صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کفن کی چادر نہیں تھی، اور ان کی داستان بھی میں آپ کو سناتا ہوں، کیسی باکمال لوگ تھے، کیسے بے مثال لوگ تھے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میری پھپھو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک چادر چچا کو دی جائے اور ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی جائے، قربان جائیں مصعب بن عمیر، آپ کو جو چادر دی گئی اگر سر کی طرف کرتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کرتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، سرکار فرماتے سر کی طرف کر دی جائے اور پاؤں کی طرف گھاس ڈال دی جائے۔ کون؟ مصعب بن عمیر۔ ذرا داستان سنی اور پھر دل کے اندر جگہ دیجئے۔ مصعب بن عمیر وہ باکمال صحابی ہیں جن کے چہرے کا انداز میرے محبوب سے ملتا جلتا تھا، دور سے صحابہ بھی دیکھ کر یہی سمجھتے سرکار آ رہے ہیں، اور اتنا خوبصورت جوان تھا، ایسے لگتا تھا جیسے جو ہے وہ سرخ انار کسی نے جو ہے وہ توڑ کے رکھے ہوں، بالکل سرخ چہرہ تھا، اور جو ہے وہ اس میں پھر سفیدی بھی تھی، اور امیر اتنے تھے کہ جو لباس پہن کر خوشبو لگا کر جاتے، لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا مصعب بن عمیر کہاں گیا ہے، خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے۔ لیکن ایک دن انہوں نے اپنا دل محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ماں کافرہ تھی، ماں نے کہا بیٹا اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اگر کلمہ چھوڑو گے تو بات بنے گی ورنہ میں کپڑے اتار لوں گی، سب کچھ لے لوں گی۔ اس نے کہا ماں جان لے سکتی ہو تو وہ لے لو، میں نے جان محمد عربی کے حوالے کی ہے، جان محمد عربی کے حوالے کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں، اگر آپ سرکار سے محبت کر رہے ہیں تو پھر یقین رکھیے محبوب اس محبت کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر بلال کو مکے کی گلیوں میں مارا گیا تو اسلام نے حق ادا کیا، کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کر دیا، دنیا کو بتا دیا اگر بلال نے مارے کھائی ہیں تو اسلام نے حق بھی ادا کر دیا ہے۔ مصعب بن عمیر، ماں نے کپڑے اتار لیے، خوشبوئیں چلی گئی اور جگہ جگہ سے کپڑا پھٹ چکا ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا مسجد نبوی ہے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، دور سے حضرت مصعب بن عمیر کو ہجرت کرتے ہوئے آتے دیکھا۔ یہ محبتوں کا مول دیا جا رہا ہے، محبتوں کا صلہ دیا جا رہا ہے۔ آپ محبت کر کے تو دیکھیں۔ کسی نادان نے کہہ دیا کہ خبر نہیں، خدا را یہ نہ سمجھنا اگر خبر نہ ہوتی تو آج ہماری خبر ملنا مشکل تھی۔ یہ جو چہرے سلامت ہیں یہ چہرے مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ حضور کی خبر کی برکت ہے۔ سرکار اٹھے اور حضرت مصعب بن عمیر کو سینے سے لگایا، اور سینے سے جب لگایا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار نے محبتوں کا صلہ عطا کرتے ہوئے چشمان اقدس میں آنسو ہیں، اور رو کر فرماتے ہیں مصعب کیا اس حال میں پریشان تو نہیں ہے کہ ایک وہ تیری خوشبو، ایک تیرا خوبصورت لباس، اور آج پھٹا پرانا لباس پہن کے آیا ہوا ہے۔ مصعب بن عمیر روتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ جے تسی قبول کر لے تو میری ساریاں نسلاں ہی راضی ہو گئی۔ یا رسول اگر آپ نے قبول کر لیا ہے، اگر آپ راضی ہو گئے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور اسلام کے لیے جو ہے وہ ہر طریقے کی قربانی دی، ورنہ آج کے دور کے اندر ہم 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن یہاں اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، اور جس نے پیش کیا پھر اسلام نے اس کا حق بھی ادا کیا۔ ہم چلتے ہیں آگے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے اندر موجود ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو فرما رہے ہیں۔ کون؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے تیر اٹھا کر دے رہے ہیں، اور جملہ سنی اور دل میں جگہ دیجئے اور پھر قربان جائیے، قربان جائیں۔ سعد ابن ابی وقاص وہ با کمال صحابی ہیں، فرماتے میں احد والے دن سرکار کے جو ہے وہ آگے کھڑا تھا اور میں نے ہاتھ باندھ لیے، کریم ناراض نہ ہونا، یہ جو آگے کھڑا ہونا ہے نا اس لیے ہے کہ کوئی تیر جب آئے تو آپ کے آنے سے پہلے میرے سینے پر لگے، تو یہ جو پیٹ کرنا ہے نا یہ جو ہے وہ بے ادبی کے لیے نہیں ہے، گستاخی کے لیے نہیں ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا۔ سعد ابن ابی وقاص وہ با کمال صحابی ہیں، سرکار ان کو تیر اٹھا کر دے رہے ہیں، اور جملہ سنیے اور پھر رش کیجئے۔ میرے محبوب فرماتے ارم یا سعد، اے سعد تیر پھینکو، فدا کا ابی و امی، ساری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، سرکار فرماتے ہیں میرے ماں باپ سعد تیرے اوپر قربان ہوں۔ کتنا مزہ آیا ہوگا یار، کتنا مزہ آیا ہوگا۔ بہت سارے تیر لگے ان کو، ایک تیر ان کو یہاں پر کندھے کے اوپر لگا، اور کندھے کے اوپر جو تیر لگا زخم بعد میں مند مل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ جو تیر تھا نا وہ آگے چونکہ نکل گیا تھا تو سوراخ رہ گیا تھا،
خون ختم ہو گیا، زخم بھی، پیپ بھی، سارا کچھ، لیکن وہ سوراخ رہ گیا۔ کسی نے کہہ دیا صاحب جلدی جاؤ سرکار کی بارگاہ میں۔ قتادہ آنکھ کا ڈیلا لے کر چلے گئے، کریم نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت مولا علی کی خیبر کے اندر آنکھیں خراب ہو گئیں، کریم نے جو ہے وہ لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اب آپ بھی جائیے تاکہ آپ کا زخم بھی بھر جائے۔ فرمایا نہ میں کبھی اس جو ہے وہ زخم کو نہیں بھرواؤں گا۔ کیوں؟ فرمایا جب اس زخم کو دیکھوں گا مجھے سرکار کی دعا یاد آئے۔ کہا جاتا ہے جب آپ عمر کے آخری حصے کو پہنچے اور آپ کی قبر مبارک چائنا کے اندر ہے، آپ جو ہے وہ وہاں سے اسلام جو ہے وہ پھیلاتے ہوئے چائنا پہنچے اور یہاں آپ کی قبر انور ہے۔ کہا جاتا ہے آخری عمر کے اندر آپ جب قمیض اتار کے بیٹھتے تھے تو آپ کے پوتے نواسے آ کر نا اس سوراخ کے اندر انگلیاں مارتے تھے اور آپ خوش ہو کے بتاتے تھے اوے میرے پترو سنو، پتہ ہے زخم کیوں لگا ہے؟ میں سرکار دی نوکری کر رہا سی۔ کیسی خوبصورت داستان ہے۔ ایک اور صحابی کی داستان سنیے اور دل کے اندر جگہ دیجئے، اور بار بار میں کہہ رہا ہوں جس نے نوکری پیش کی مالکوں نے اس کو حق ادا کیا ہے، مالکوں نے حق ادا کیا، جس نے نوکری پیش کی ہے۔ نام ہے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام احد کے اندر چلے گئے، ان کی شادی ہو گئی، پہلی رات ہے، شب زفاف گزری، وقت فجر ہے، بلال حبشی نے اذان دی، مدینہ کی گلیوں کے اندر آواز لگائی، ہے کوئی حضور کا صحابی جو ابھی تک گھر کے اندر موجود ہو؟ آؤ احد بلا رہا ہے، آؤ سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ جانے کے لیے اعلان ہو رہا ہے۔ کون؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ وہاں سے چلے اور وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت ساری باتیں کروں، میں اختصار کی طرف اپنی بات کو لے آتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور چلتے وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو پکڑ کے کہا اجازت نہیں لے رہا، بتا رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا اجازت لے رہا ہوں۔ فرمایا غسل تو کرتے جائیے۔ فرمایا کہ کیا کہتی ہے غسل تو کرتے جاؤں؟ تو غسل کو لگی ہے، میں چاہتا ہوں حضور کی بار میں کدھر دیر نہ ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور چونکہ آپ کی شادی ہو چکی تھی، پہلی رات تھی اور معاملات جو ہے وہ آگے جا چکے تھے اور آپ نے غسل کرنا تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس اٹھی۔ فرمایا صحابہ دیکھو تمہیں احد کے میدان میں حنظلہ تڑپتے ہوئے نظر آ رہا ہے، میری نگاہیں نبوت دیکھ رہی ہے، رب کے نورانی فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے۔ کوئی نوکری کر کے تو دیکھی، کوئی آ کے تو دیکھے، اور باقاعدہ ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، اور اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا دیا جن کا نام عبداللہ بن حنظلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہتے تھے فرمایا اے او جوانے دے دا باپ او سی جنہوں اللہ دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہے۔ اور یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ اس زمانے کے اندر بھی موجود تھے جب یزید بدبخت نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور منگوایا، اس وقت یہ ان کے صاحبزادے موجود تھے۔ خیر ہم اس داستان کو جو ہے وہ واپس لے کر آتے ہیں، اور اس بات پر جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر زخم ہے، اور ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ویسے داستان بہت لمبی سی ہے، داستان بہت لمبی سی ہے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا صحابہ سنو، کوئی ہے ایسا جو ہمارے جان کے بدلے، ہماری جان کے بدلے اپنی جان پیش کرے؟ فرمایا رب کی جنت اسے بلا رہی ہے، رب کی جنت بلا رہی ہے۔ ایک صاحب سرکار کے صحابی حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے 5 ساتھیوں سمیت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو رب کی جنت بلا رہی ہے تو زیاد بھی حاضر ہے، اس کے دوست بھی حاضر ہیں۔ 5 نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے اور دل میں جگہ دیجئے۔ عبداللہ بن جاش نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں مارا جاؤں اور میرے کان کاٹ دیے جائیں، ناک کاٹ دیا جائے، آنکھیں نکال لی جائیں، اور کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں آؤں اور تو مجھ سے سوال کرے عبداللہ بتا یہ کان کدھر ہیں، ناک کدھر ہے، آنکھیں کدھر ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں رب کو کہوں گا یا اللہ یہ تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے، تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے میں نے قربان کر دی ہے۔ اور صحابہ فرماتے اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ عبداللہ بن جاش کی آنکھیں بھی نکالی گئی، کان بھی کاٹے گئے۔ حضرت طلحہ کی بات ہم کر رہے تھے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا کچھ لوگ نا وقت کا استعمال کرنا بہتر جانتے ہیں، کبھی کبھی وقت نا آپ کو ٹائم نہیں دیتا، وقت آپ کو وقت نہیں دیتا، وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بہت سارے فیصلے کریں، سوچیں سمجھیں۔ کچھ فیصلے نا بغیر سوچے سمجھے کرنا پڑتے ہیں، دل میں خیال آیا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے تو پھر چھوڑ دیجئے، پھر دے دیجئے، کوئی معاملہ ایسا کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں
میں نے دیکھا جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور جسم پر زخموں کی وجہ سے جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھا نہیں جا رہا، پتھر پر بیٹھا نہیں جا رہا۔ میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ وقت کا استعمال کرنا بہتر جانتے ہیں کہ وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ طلحہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 40 کے قریب زخم تھے، اور یہ زخم سوئی کے نہیں تھے، تلواروں اور نیزوں کے تھے، 40 کے قریب زخم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، جسم نے جواب دیا، میں نے اپنے جسم کو مخاطب ہو کر کہا طلحہ یہ کیا کر رہا ہے، جلدی کر سرکار کی بارگاہ میں، یہی تو وقت ہے سوچنا۔ حضرت طلحہ فرماتے میں جلدی سے اٹھا، اس پتھر کے قریب جا کر میں نے اپنی پشت سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ میں نے کہا کریم مہربانی فرمائیں، یہاں اپنا پاؤں مبارک رکھیے، اپنا قدم اقدس رکھیے، اور یہاں پاؤں رکھ کر کے آپ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھ جائیے، چٹان پر بیٹھ جائیے۔ صحابہ کہتے چشمے فلک نے دیکھا حضرت طلحہ رکوع کی صورت میں ہیں، سرکار نے قدم رکھا اور قدم رکھتے ہوئے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ طلحہ پہ جنت واجب ہوگی۔ طلحہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار نے عشرہ مبشرہ میں جنہوں نے چلتے پھرتے جنتی بشارت عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے پھر ہم حضرت طلحہ کو دیکھا کرتے تھے اور کہا کرتے طلحہ تو نے وقت کا استعمال بڑا سونا کیا ہے، بڑا سونا کیا ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں کی جائیں۔ یہ وہ جب وہ عشق اور محبت کی داستان تھی، 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس کا پس منظر میں پچھلے جمعہ پر عرض کر چکا ہوں، مختصر وقت میں عرض کروں۔ جب بدر کے 70 قیدیوں کو چھوڑا جا رہا تھا، مختلف مشاورتیں ہوئیں، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ یہ طے پایا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ جناب جبریل آئے، فرمایا کریم آپ کی مہربانی، آپ جو فیصلہ فرمائیں، اگر آج ان کو رہا کریں گے تو ان ایک ایک کے بدلے میں آپ کے صحابہ کو آگے آنے والے وقت میں جام شہادت نوش کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے، غازی تیرے پُر اسرار بندے، اقبال کی روح کی کہیں تڑپ رہی تھی، اے غازی تیرے پر اسرار بندے، جنہیں بخشا تو نے ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہیں بنتے رائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عرض کی کریم ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں، اگر آپ کے نام پر جان قربان کر دی جائے یا رسول اللہ پھر ہماری ساری زندگی کا کیا دھرا پورا ہو جائے گا۔ آپ ان کو آزاد کیجئے تاکہ آنے والے وقت کے اندر قربانی ہو جائے، اور آج یہی داستان پوری ہو رہی ہے۔ ابو سفیان کھڑا ہوا، اس نے کہا سنو بھائی، جو 70 تم نے بدر میں مارے تھے ان کا مقابلہ پورا ہو گیا، بدلہ پورا ہو گیا، اور اس نے پھر آواز دی این محمد این ابی بکر این عمر۔ سرکار نے منع فرما دیا، فرمایا کوئی آواز نہ دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار منع کر رہے تھے لیکن مجھ سے رہا نہ گیا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں دنیا سے چلے گئے؟ رب کعبہ کی قسم سرکار بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور میرے محبوب فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ بدلہ ہو گیا ہے۔ فرمایا نا نا، تمہارے مرنے والے سارے دوزخ میں جائیں گے اور یہ تو جنت کے راہی بن رہے ہیں، یہ جنت کے راہی بن رہے ہیں۔ یہ عشق اور محبت کی انوکھی داستان تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور انہی جیسا جذبہ اس وقت امت مسلمہ کے حکمرانوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ غزہ کی روتی مائیں بہنیں بیٹیاں چیخ و پکار کر کے عالم اسلام کو دیکھ رہی ہیں، اور پھر اب تو جہاد کا فتویٰ بھی آ چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اب یہ وقت ہے کھڑا ہونے کا، اور ایسے وقت میں جب کئی ہزار جو ہے وہ فلسطینیوں کو کبھی روزے کی حالت میں کبھی عید کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ سو رہی ہے، امت مسلمہ کے جو ہے وہ نااہل حکمران وہ خواب غفلت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث پیدا فرمائے، نور الدین زنگی کے وارث پھر پیدا فرمائے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث کو پھر پیدا ہو، اور پھر امت کو بھولا ہوا سبق دلائے، یاد دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طه۔